بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جب اہل قریش نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر دعوت حق پھیلانے پر غور فرمایا۔ لہذا اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا انتخاب مکہ سے قریبی شہر طائف تھا۔ چنانچہ شوال سن 10 نبوی یعنی بعثت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم سفر اور ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہیں۔ طائف یہ مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں اور یہ مکمل سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے پیدل طے فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ راستے میں جس بھی قبیلے پر سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلے ثقیف کے 3 سرداروں سے ملاقات کی۔ ایک تھا عبد یعلیل، دوسرا مسعود اور تیسرا حبیب۔ یہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی حمایت و مدد کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور جواباً ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو پھاڑ دے اگر اللہ نے انہیں رسول بنایا ہو۔ اس کا کہنے کا مطلب اور اس کا مقصد اس یقین کو بتانا تھا، اس یقین کا اظہار کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کہ کعبۃ اللہ کے پردے پر دست درازی ناممکن ہے۔ دوسرے سردار نے کہا کہ اللہ کے آپ کے سوا کوئی اور نہ ملا۔ تیسرے سردار نے کہا کہ وہ آپ سے ہرگز بات نہ کرے گا، اس لیے کہ اگر آپ واقعی نبی ہوئے تو آپ کی بات کو رد کرنا اس کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، اور اگر آپ نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے نعوذ باللہ تو آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن تک مقیم رہے اور اس دوران طائف کے ہر سردار سے جا کر ملاقات کی اور اسے اسلام کی طرف بلایا، لیکن کسی نے بھی اس دعوت کو قبول نہ کیا اور ہر ایک کا یہی کہنا تھا کہ آپ ہمارے شہر سے چلے جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی تھی۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی کا ارادہ کیا تو یہ اوباش گالیاں دیتے ہوئے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ پھر پتھر بھی چلنے لگ گئے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑی مبارک میں ایسے زخم آئے کہ دونوں جوتیاں خون سے تر بتر ہو گئیں، اور ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے سر میں بھی کئی زخم آئے۔ یقیناً طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے سخت امتحان، آزمائش اور ابتلا کا نقطۂ عروج تھا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احد کے دن سے زیادہ سخت قرار دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ پر کوئی ایسا دن گزرا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سخت رہا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری قوم کی جانب سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سخت ترین مصیبت وہ تھی جس سے مجھے گھاٹی کے دن دوچار ہونا پڑا۔
جب میں نے اپنے آپ کو عبد یعلیل ابن عبد کلال کے صاحبزادوں پر پیش کیا اور انہوں نے میری بات کو منظور نہ کیا تو میں غم و الم میں نڈال اپنے رخ پر ہو لیا اور کرنے ثعالب پہنچ کر ہی مجھ کو افاقہ ہوا۔ پھر جب میں نے دیکھا تو مجھ پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے آواز دے کر مجھ سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیے ہیں، آپ سے جو کہا ہے، اس کو اللہ نے سن لیا ہے اور آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ اسے جو چاہے ان کے تعلق سے حکم دے دے۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی، سلام کی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسی ہی ہے، آپ جو چاہے حکم دیں، اگر آپ چاہے تو دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو ملا کر کچل دوں۔ لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قربان جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ ان کی پشت سے ایسی نسل کو نکالے گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گی۔ سبحان اللہ۔ طائف کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مصائب جھیلنی پڑی، جسمانی روحانی ہر اعتبار سے تکلیف ہوئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کے بجائے اور نا امیدی کے بجائے امیدی کا دامن تھاما ہے۔ یقیناً یہ امت کے لیے ایک بڑا درس ہے۔ ہمیں اس طائف کے سفر سے یہ درس ملتا ہے کہ ایمان بغیر مشقتوں کے نہیں آتا اور ایمان کی راہ میں مشقتوں کا برداشت کرنا یہ لازمی ہے۔ اور ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ طاقت کے باوجود، اس سفر سے یہ درس ہے کہ طاقت کے باوجود اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ نیز یہ کہ ایک انسان کے لیے اگر دین اسلام کی دعوت و تبلیغ میں کتنی ہی مشقتیں آ جائیں اور کتنی ہی کٹھنائیاں آ جائیں، اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے بخوشی اور خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ اسی سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔